गुस्ताख बदतमीज़ बेअदब बहू इतनी अय्याशी वाली ज़िंदगी छोड़कर मैके चली गई। बहू एक दिन मैके क्या गई, आंटी जी के डेले जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। आंटी जी बेचारी बर्तन धो धो के उनके हाथों में पड़ चुके हैं छाले। आंटी जी किचन में खड़े रह रह के उनके पाँव में हो रही है दर्द और कमर में भी बाम लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन ना जी ना जी ना जी ना, हम नहीं मानेंगे कि हमारी बहू हमारी कोई हेल्प करवाती है। ना ना ना, हमारी बहू तो भाई हमारे घर में करती है राज। बेड पे बैठ के खाती है पीती है और अपनी मनमानी करती है। दिल हो तो कोई काम करती है, दिल ना हो तो नहीं करती। भैया हम नहीं कहते अपनी बहू को कि कुछ काम करो उठ के, ना ना ना। और बदनसीब होती हैं वो बहुएं जो अपना इतना खुशहाल ससुराल छोड़ के मैके जाती हैं। जाहिल, कुछ अक्ल ही नहीं होती है ऐसी बहुओं में कि इतना अच्छा ससुराल छोड़ के मैके चली जाती हैं। और दूसरी तरफ बेचारी बेचारी ससुराल से तंग आई हुई बेटियां, जिनको शोहर ससुराल में जीने नहीं देते, जिन बेचारियों को सुबह उठ के नाश्ते बनाने पड़ते हैं, शोहरों को दफ्तर भेजना पड़ता है, बेचारियों को फिर ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बेचारियों को फिर मासी के साथ क्या कहते हैं उसको बताना भी पड़ता है कि ये काम कर दो, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। कितना बर्डन है ना बेटियों पर। तो वो बेचारी जब बेचारी तंग आके मैके आती हैं तो लोग बातें बनाते हैं आंटी जी की बेटियां क्यों आ गई मैके। तो क्या वो 4 दिन सुख के ना गुजारे मैके में? इतनी तो वो तंग है ससुराल में, तो क्या ज़रूरत है कि इतना अच्छा ससुर मैका छोड़ के जहाँ पे उनको सब कुछ तैयारशुदा मिलता है वो अपने ससुराल जाएं, अपनी ज़िंदगी अजीरन बनाएं। तो इसीलिए वो ज़्यादातर अपने मैके में रहती हैं। लेकिन लोगों को आंटी जी की बेटियों की खुशियाँ हज़म ही नहीं हो रही। लोग चाहते हैं कि वो अपने घर अपने ससुराल में जाके बस बर्तन ही मांजती रहें, शोरों की खिदमत ही करती रहें, उनको खाने ही पका के खिलाती रहें। कितना जुल्म है ना आंटी जी की नन्ही बेटियों की जान पर। और आंटी जी कहाँ बेचारी वो अपनी बेटियों को देख सकती, एक माँ देख सकती है अपनी बेटियों को मुशक्क़त करते हुए? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकती, हो ही नहीं सकता है। आज तक किसी माँ ने अपनी बेटियों को मुशक्क़त करते हुए देखा ही नहीं है। सारी माँओं ने सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों का ठेका लिया हुआ है कि हम अपनी बेटियों को पका पका के खिलाएंगे। यही रीत रिवाज है इस ज़माने के, यही रीत रिवाज आंटी जी फॉलो कर रही हैं। फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है, लोग बाज ही नहीं आते, फिर आ जाते हैं चैनल पे बक बक करने के लिए। 100 बार आंटी जी ने बोला है कि खबरदार बक बक करने मत आना, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगी, लेकिन लोग हैं कि बाज ही नहीं आते। आज भी देखें कितने गंदे गंदे आंटी जी को कॉमेंट्स किए हैं, मैंने लगाए भी हैं शुरू में। ठीक है, बस क्या करें आंटी जी, लोग पागल है ना, दिमाग ख़राब है। कुत्ते बिल्लियों की तरह अपनी औलादें तो पैदा करके सड़क पर छोड़ दी। अब आपको भी यही कहते हैं कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है बेटियों की साइड लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है बेटियों को घर बिठाने की, भेज दो इन्हें ससुराल में जलील होने दो। हैं पर मैं नहीं, मैं आपका साथ दूंगी आंटी जी, ना ना ना, मैं नहीं इनका साथ दूंगी भाई। मैं नहीं चाहती कि आप ये कहें कि अलीज़ मदर भी आपकी खुशियों से जलती हैं, ना। ठीक है जी। तो यही है आज का टॉपिक कि बेटियां जो हैं वो मैके में अच्छी लगती हैं और बहू जो है वो आंटी जी की अपने ससुराल में अच्छी लगती है, वो अपने मैके में अच्छी नहीं लगती। उसको कोई हक नहीं है मैके जाने का, क्योंकि उसका ससुराल ही इतना अच्छा है। तो जो ससुराल को जिससे इतना प्यार मिलता है उसको क्या ज़रूरत है मैके जाने की। तो आंटी जी की बातों में अपनी बातों में बड़े बड़े तजाद हैं। बहरहाल क्या करें, हम क्या करें। हमने आंटी को कुछ कहा तो फिर आंटी कहेंगी कि भाई ये लोग हमें जीने नहीं देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। तो बहरहाल जी आज की वीडियो पे करते हैं आंटी जी की आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। आज आंटी जी के क्या मसले मसाइल दरपेश थे और आंटी जी ने किस से शिकवे की, किसकी शिकायतें की और किसको बुरा भला कहा और क्या क्या आपने दुख सुख जो है वो अपनी ऑडियंस से शेयर करें किए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ तो जैसे मैंने कहा कि आंटी जी की बहू, जिनको आंटी जी कहती हैं कि भाई मैं नहीं कहती काम करो ना, आंटी ने कभी नहीं कहा कि काम करो। ठीक है, वो चली गई हैं मैके, वो कामचोर और क्या कहते हैं कि गुस्ताख बहू इतना सुख छोड़ के चली गई मैके। पर आंटी जी उसके जाते ही आपकी तो हालत टाइट हो गई है, आपकी तो हालत ख़राब हो गई है, आपकी तो कमर में दर्द शुरू हो गया है। आप तो रो रही हैं किचन में खड़े होके कि हाय मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी नहीं रही। तो फिर इतने रोने क्यों आप रो रही हैं, जब पहले ही सारे काम आप करती हैं, सारा घर आपने संभाला हुआ है, बहू तो कुछ करती ही नहीं है। तो जब वो मैके चली गई तो फिर आपके रोने क्यों निकल रहे हैं? क्या ज़रूरत है फिर आपको इतना इमोशनल होने की और इतना दुखी होने की और लोगों को बताने की कि आज बहू जान जो है वो घर में नहीं है? क्योंकि वो घर में भी हो तो आपको कौन से सुख वो देती है? आपको तो कुछ भी नहीं देती वो, है ना। खाना पका के देती है, ना कपड़े धो के देती है, ना वो आपका सर दबाती है, ना वो आपके पाँव दबाती है।
اور نہ آپ کے آرام کا خیال رکھتی ہے، سارا دن وہ آپ کی پکی پکائی کھاتی ہے، تو پھر آپ اس کی جانے پر اتنی رنجیدہ کیوں ہیں، اتنی غمزدہ کیوں ہیں، اتنی دکھی کیوں ہیں؟ یہ بتا دینا اپنی آڈینس کو ہیں۔ تو خیر بہو کا بتا دیا، اپنا غم بھی شیئر کر لیا کہ آج حالت ٹائٹ ہے، بام لگے ہوئے ہیں، کمر میں درد ہیں، اوپر سے آپ کو فٹ فاٹ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ختم ہوئے پڑے ہیں، لیکن نکمی اولاد نہ مزہ نہ سواد، ماں کی بوڑھی ہڈیوں کو ابھی بھی چوس رہی ہے، اس کا جوس جو ہے وہ نکال نکال کے پی رہی ہے، اور ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ماں کو آرام کروا سکیں۔ ویڈیو بنا رہا ہے کوئی، ویڈیو بنانے والا کھڑا ہے پیچھے، لیکن اماں جو ہے وہ پاؤں درد کے ساتھ کوکنگ کر رہی ہے۔ بھئی اگر بہو چلی گئی ہے تو پیچھے گھر میں کتنے لوگ تھے، بندہ پکا پکایا لے لیتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ نہیں امی جان رہنے دیں، آپ ریسٹ کریں، ہیں پر ویڈیو بھی تو بنانی ہے نا، ویڈیو بھی تو کانٹینٹ بھی تو بنانا ہے نا، ویڈیو نہیں بنے گی تو پھر وہ پکا پکایا کھانا کیسے گھر سے باہر سے آئے گا، وہ بھی تو پیسے اماں نہیں دینے ہیں نا۔ تو وہی کہتے ہیں نا بھئی نکمی اولاد نہ مزہ نہ سواد، پر ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے ہماری انٹی نے، نہیں 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 نہ نہ انٹی جیسی ماں تو میں کہتی ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی دوسری پیدا ہوگی۔ آج برتن دھوتے ہوئے انٹی کی جو کامنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی چھوٹی شہزادی شاید آئی ہوئی تھی، اس طرح کے کچھ کامنٹس تھے کہ بھئی اس نے کیوں نہیں برتن دھوئے، تو بھائی وہ پہلے کا برتن دھوتی ہیں، وہ تو ساتھ سیڑھی پر بیٹھی رہتی ہے، اماں اکیلی کوکنگ کرتی رہتی ہے، اماں اکیلی خدمتیں کرتی رہتی ہے۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کی ایک دونوں میں سے کوئی ایک بیٹی بھی کھڑی ہوئی ہو ان کے ساتھ کچن میں کہ امی جان اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم آ گئے، ہم پکا لیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے؟ نہیں، نہ نہ نہ، ہم نے نہیں دیکھا، بالکل نہیں دیکھا۔ لیکن انٹی جی کی دیکھ لیں، انٹی جی کی ہمت دیکھ لیں، قربانی دینے کی، میں کہتی ہوں جتنا انٹی کے اندر جذبہ ہے نا، میں نے کسی عورت میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں کہتی ہوں بے مثال محبت کرتی ہیں اپنی بیٹیوں سے، لازوال محبت کرتی ہیں اپنی بیٹیوں سے، اور وہ چاہتی ہی نہیں ہیں کہ اپنے سسرال جائیں، وہاں پہ مشقت کریں، میری بچیوں کو برتن دھونے پڑیں، صبح اٹھ کے ناشتے بنا کے شوہروں کو دینا پڑے، وہ چاہتی ہیں میرے پاس رہیں، میں ان کی خدمتیں کرتی رہوں، اپنی بیٹیوں کو سکھ دوں، میری بیٹیوں کے ہاتھ جو ہیں وہ برتن دھو کے خراب نہ ہوں، اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ مطلب ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ایسی ماں دنیا میں اوئے ہوئے ہوئے میں کہتی ہوں کہ شاید ہی کسی اور کو ملے جو ملی ہے ان کو، ان کی کیا کہتی ہیں زہر کی پڑیا اور ہماری چوزی کو، واہ واہ واہ، خوش نصیب ہیں دونوں بہنیں کہ اتنی پیار کرنے والی اماں ملی ہے۔ تو جی آج لوگوں نے مجھے کامنٹس کر کے بولا کہ انٹی جی کہتی ہیں کہ بد نصیب لڑکیاں ہوتی ہیں جو سسرال کا سکھ چھوڑ کے میکے چلی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا انٹی جی کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں ان کو سسرال میں سکھ نہیں ہے، اگر ان کو سسرال میں سکھ نصیب ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی مائکے میں نہ آتی۔ اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بہو کو تو سسرال میں بہت سکھ نصیب ہے اور اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہ بیوقوف ہے جو مائکے چلی گئی ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی سسرال کی اتنی خوبصورت زندگی چھوڑ کے ایک دن مائکے میں گزار آتی۔ غلطی کر دی ہے نا اس نے جا کے بیچاری نے، آ کے پھر خمیازہ بھگت لے گی۔ بہرحال جی مجھے انٹی کی کچھ سمجھ نہیں آئی، دونوں باتوں میں بہت تضاد میں نے دیکھا کہ بھئی اپنی بیٹیوں کے سسرال کو خود ہی بدنام کر رہی ہیں اور ان کو نیچا دکھا رہی ہیں، یا تو پھر آپ کی بیٹیاں سسرال میں خوش نہیں ہیں، یا پھر آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ خوش ہیں بھی تو آپ چاہتی ہیں کہ بس وہ میرے پاس ہی رہیں، کیونکہ آج آپ نے پھر بہت ساری شکایتوں کے پل باندھے تھے اور آپ نے کہا کہ بھئی آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں میرے گھر میں آ کے رہتی ہیں، بیچاری کہاں جائیں گی، میرے گھر نہیں آئیں گی، اپنی اماں کے گھر نہیں آئیں گی تو اور کہاں جائیں گی؟ ٹھیک ہے انٹی جی، آئیں سکھ سے آئیں، شانتی سے آئیں، آپ کا کھاتی ہیں اپنے ماں باپ کا، کوئی بھائیوں کا نہیں کھاتی، بھابھیوں کا نہیں کھاتی، لیکن پھر آپ نے یہ بات کیوں کی کہ بد نصیب ہوتی ہیں جو لڑکیاں سسرال کا سکھ چھوڑ کے اپنے مائکے آتی ہیں؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی پھر، یہ آپ نے کس کو سنائی؟ مجھے تو مطلب کہ آپ کی باتیں عجیب لگ رہی ہیں، آپ کا دماغ مجھے لگتا ہے آپ کی مینٹل جو ہیلتھ ہے نا وہ مطلب مینٹلی سک ہو چکی ہیں، آپ کو نا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ مجھے اب میں کیا کہوں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ذہنی طور پہ اس وقت ڈسٹرب ہیں، بہو جو ہے وہ چلی گئی ہے اور جو آپ کی مدد نہیں کرتی، لیکن آپ کی حالت بالکل خراب ہوئی پڑی ہے، دوسری طرف آپ کو دکھ کھائی جاتا ہے کہ میری بیٹیاں سسرال کیوں گئی ہیں۔ تو آنٹی جی یہ تو کھلا تضاد ہوا نا، بہو میکے نہ جائے، بیٹیاں سسرال نہ جائیں، تو آپ چاہتی ہیں کہ بھئی آپ کی مرضی سے بیٹیاں بھی زندگی گزارے اور آپ کی مرضی سے بہو بھی زندگی گزارے،
اور اپنی مرضی کوئی بھی نہ کرے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر آپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرتی نا, ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتی نہ. پھر آپ کی بیٹیوں کو اٹھ کے صبح صبح ناشتے بنانے پڑتے, نہ آپ کی بیٹیوں کو قید بامشقت کاٹنا پڑتی جو آپ کی چھوٹی بیٹی کاٹ رہی ہے, اور نہ ہی آپ کو اتنی آہیں بھرنا پڑتی جو آج کل آپ آہیں اتنی بھر رہی ہیں اور باتوں باتوں میں اپنی سمدن کو سنا رہی ہیں کہ بھئی میں تو اپنی بہو کو بہت سکھی رکھتی ہوں, میں تو اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو روک ٹوک نہیں کرتی اور اپنی بہو کو ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے. لیکن شاید آپ کی جو بیٹیوں کے سسرال ہیں ان کو وہاں پہ ان کو کسی نے قید کیا ہوا ہے, ان کو کوئی آزادی نہیں دے رہا, ان کو قید بامشقت میں ڈالا ہوا ہے سسرال والوں نے. اور جو آپ کے داماد ہیں وہ اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھ رہے, جبکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو بہت خوش رکھتا ہے, اپنی بیوی کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہے, شاپنگ پہ لے کے جاتا ہے. جبکہ آپ کے داماد اپنی بیویوں کو نہ تو گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں نہ ہی شاپنگ پہ لے جاتے ہیں. تو آپ کا دکھ تو بہت بڑا ہے, سچی آپ کا دکھ بہت بڑا ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. مجھے لگتا ہے آپ کو نظر لگی ہوئی ہے, کوئی ہے آپ کا دشمن جو آپ کی خوشیوں کو جنہوں نے نظر لگائی ہے, جو بالکل بھی آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے بہو جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے بیٹھ کے چلی گئی ہے. حالانکہ آپ تو بہو کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں. پاگل لڑکی, گستاخ, شرم نہ آئی تمہیں؟ ساس کی اتنی خدمت کرنے والی ساس کو اکیلے چھوڑ کے تو چلی گئی ہو. ساس کی خدمت تمہیں پسند نہیں آئی جو تم میکے چلی گئی ہو؟ آنٹی جی فکر نہ کریں, ہم بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کی بیٹیاں کیوں آتی ہیں. جگ جگ جئیں, جگ جگائیں, اور آپ کی لازوال محبت کی تو میں کہتی ہوں داستانیں لکھی جائیں گی. بلکہ وہ جو عالمی ریکارڈ والی جو بک ہے نا اس میں آپ کا نام آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ایسی لازوال محبت جو ایک ماں نے بیٹیوں سے کی, شاید ہی کسی اور نے کی ہو جو آپ کر رہی ہیں. اور ایسا شاید ہی سبق اور درس کسی اور ماں نے پڑھایا ہو بیٹیوں کو کہ سسرال میں ٹکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس سسرال ایسے سمجھو جیسے وہ قید بامشقت ہے, اور وہاں پہ ٹکنا نہیں ہے. وہاں پہ تمہاری زندگی عذاب ہے. یا آؤ میرے پاس بیٹھو, میں تمہیں کیا کہتی ہوں کہ کھانے کھلاؤں, تمہاری خدمتیں کروں, تمہیں تمہارا خیال رکھوں, میری آنکھوں کا تارا, میری زندگی, میری جان, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. کیوں جاتی ہو سسرال؟ کوئی ضرورت نہیں ہے سسرال جانے کی, یہیں پہ رہو اپنی اماں ابا کے گھر میں. تو بڑا اچھا درس دے رہی ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی بڑا اچھا سبق سکھا رہی ہیں. اب میں تو کچھ نہیں کہوں گی, سکھاتی رہی یہ سبق. ان قریب جو 2-4 لوگ آپ کی ویڈیو پہ آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ آج بھی لوگوں نے کہا کہ آنٹی جی خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں, اور کتنی یہ کہانیاں ہمیں سنائیں گی, بار بار وہی کہانی, بار بار وہی بیٹیاں آتی ہیں تو آپ جلتے ہیں, بیٹیاں آتی ہیں تو یہ تو وہ. بہرحال جی ہمارا تو کام ہے آنٹی کو سمجھانا, باقی آنٹی کی مرضی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.